تو اس شب برأت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں مختلف احادیثی کتابوں میں اور بڑی کتابوں میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنے بڑے صحابہ سے وہ ثابت ہیں اور منقول ہیں کہ جس سے کم ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کا درجہ محدثین کے نزدیک حسن یا حسن لغیرہ تک ضرور پہنچتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یہ رات فضیلت والی رات ہے، بس یہ فرق ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں۔ کوئی مخصوص عمل کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر اس طریقے کے ساتھ عبادت کی جائے، اس چیز کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہ آپ نے ایسا کیا اس رات کو، یہ نہیں ہوگا۔ عبادت کی رات ہے اور اس عبادت کے اندر نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر یعنی عبادت، ہر قسم کی عبادت اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن وہ ساری عبادت نفلی عبادت ہوگی۔ اس میں سے کسی چیز کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طریقے کے ساتھ، ظاہر ہے عبادت سنت تو یوں ہے کہ آپ نے بھی عبادت ہی فرمائی ہے، لیکن کسی مخصوص مقدار یا کسی مخصوص اوراد کا یا کسی مخصوص صورتوں کی آپ نے تلقین فرمائی ہو، وہ محدثین کی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ثقافت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ تو رات کی فضیلت ہے، کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، اور چونکہ رات عبادت نفلی ہے تو نفلی عبادات کے بارے میں عمومی اصول یہ ہے شریعت کا کہ وہ گھر پر کی جانی چاہیے۔ حتیٰ کہ سنتیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، تہجد بھی آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث کی کتابوں میں آپ کے تہجد کے معمولات سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ عموماً امہات المؤمنین سے مروی ہیں، اس لیے کہ آپ کے تہجد کے معمولات کی گواہ امہات المؤمنین ہی تھیں گھروں کے اندر، کیونکہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اگر باہر پڑھتے ہوتے تو صحابہ روایت کرتے جو آپ کے ساتھ شب و روز رہتے تھے، سیدنا بلال، عبداللہ ابن مسعود، علی مرتضیٰ، اور سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن وہ روایات عام طور پر حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام سلمہ، دیگر امہات المؤمنین نے آپ کی تہجد کی رکعتوں کے بارے میں، تہجد کی کیفیات کے بارے میں، راتوں کے جاگنے کے بارے میں، تو نفل عبادات کے بارے میں، نفل نمازوں کے بارے میں عمومی اصول اور شریعت کی تلقین یہ ہے کہ اس کو گھر میں کیا جائے، مسجد میں کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص، بعض لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے وہاں مشکل ہوتی ہے، تو اگر کوئی مسجد میں بھی آ کر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے مسجد میں آنے سے، لیکن مسجد میں جمع ہونے کو کوئی رسم نہ بنایا جائے۔ مسجد میں جمع ہونے کے لیے کوئی باقاعدہ اس کے لیے دعوت اور ترغیب دینا، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں سے کہنا کہ آئیں یہاں پر ہم اجتماعی طور پر مسجد میں یہ کریں گے۔ ہم سنتے ہیں، دیکھی تو نہیں ہم نے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اس موقع پر مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، کہیں پر نوافل کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں شریعت سے۔ ویسے کوئی فرد مسجد میں آ جائے اور آ کر یہاں پر اس کو مسجد کے ماحول میں زیادہ آسانی ہو عبادت کرنے میں، اور اپنی انفرادی عبادت کرے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بندہ کر سکتا ہے۔